جب سے میں 2 ہفتے پہلے اسلام میں آئی ہوں، بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں، بہت سکون ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور میں اسلام اور اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہوں۔ نہ جانے کون سا اور اسلام کا تصور اور صرف ایک خدا کا ہونا جو واقعی میں میرے ذہن میں گونجتا ہے، جس نے میرے دل کو چھو لیا۔ فلسطین کے مدعے یہ مجھے روز رلاتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اور کیا کہوں۔ I've been feeling very happy, a lot of peace since I reverted 2 weeks ago. I reverted because of what's happening in Gaza, and I wanted to be closer to Islam and Allah. And la ilaha illallah. Not knowing which one, and the idea of Islam and having just one God, that really resonated with me. It touched my heart, and the issues in Palestine, it just makes me cry on a daily basis. I don't know what else to say. السلام علیکم دوستو، ایک بہت ہی پرانا اور مشہور شعر ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا اس کو دباؤں گے۔ دوستو، اگرچہ دنیا میں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا جاری ہے اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ جاری ہے، مختلف طریقوں سے اسلام کی اور مسلمانوں کی شبیہ بگاڑ کر پیش کی جا رہی ہے، اسلامو فوبیا اپنے عروج پر ہے، لیکن پھر بھی حق اور حقیقت اور سچ کی تلاش کرنے والے، امن و سلامتی اور شانتی اور انسانیت کے دل دادا دین اسلام میں روز بروز دن بدن تیزی کے ساتھ داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اسلام کے دشمنوں کے لیے ایک بہت ہی بری خبر ہے۔ ایک واقعہ آسٹریلیا میں شاید 1 مہینہ پہلے پیش آیا، لیکن پرنٹ میڈیا میں یہ آج کل بہت زیادہ چھپ رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جہاں پر یعنی آسٹریلیا میں 30 خواتین، 1-2 نہیں بلکہ 30 خواتین یعنی 30 عورتوں نے، انگریز عورتوں نے ایک ساتھ اسلام کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب اسلام اس دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن چکا ہے، اور اسلام ہی وہ مذہب ہے جو اور مذاہب کی نسبت 10 گنا تیزی سے پھیل رہا ہے، اور لوگ اسے بہت تیزی کے ساتھ اپنا رہے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ اسلام کی تعلیمات، قرآن مجید، ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور اس کی حقانیت ہے۔ اور آج کل اسرائیلیوں کی طرف سے فلسطینیوں پر کیا جا رہا ظلم بھی اس کی بہت بڑی وجہ بن چکی ہے۔ اسرائیلی حکومت کے اس رویے کو دیکھ کر نہ جانے کتنے یہودی بھی اب دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ دوستو، آج جو خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ آسٹریلیا سے آ رہی ہے کہ آسٹریلیا میں ایک مسجد میں 30 خواتین نے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیا، اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ویڈیو ابھی تک انگلش زبان میں ہے، لیکن ہم آپ کے لیے اس ویڈیو کو اردو زبان کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ میڈو ہائٹس مسجد، میلبرن، آسٹریلیا میں 9 مسلم کے لیے ایک معمول کی تقریب ہونا تھا، سوائے اس کے کہ وہ دن کچھ غیر معمولی تھا۔ مسجد اس بار حجاب سے سجی 30 بہنوں کی مسکراہٹوں سے گونج رہی تھی۔ ان کے سامنے سرٹیفکیٹس تھے، کیونکہ انہوں نے امام کے ساتھ جوش و خروش سے شہادہ پڑھا تھا اور اسلام کے دائرے میں آ گئی تھیں۔ ترکی کی نیوز سائٹ یعنی صفا کی جانب سے پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں، اور اسے کئی سوشل میڈیا چینل پر شیئر کیا گیا۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن کی اس مسجد میں 30 آسٹریلیائی خواتین کو اسلام میں ویلکم کیا گیا۔ ان خواتین کی خوشی اور چہرے کو دیکھنے کے لیے کسی گہرے مبصر کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خوبصورتی کے ساتھ ایک ایسے عمل میں حصہ لیتی ہیں جو ان کے معاشرے میں ابھی تک عام نہیں ہے۔ وہ باہر نکل کر تبلیغ کرنے پر خوش تھیں، جو بدلے میں دوسروں کو اسی طرح کے راستوں پر چلنے کے لیے متاثر کریں گی۔ ہماری پچھلی ویڈیو میں سے ایک میں ہم آپ کے لیے یہ اسٹوری لائے تھے کہ کس طرح مغربی خواتین اسلام قبول کر رہی ہیں۔
سچی بات یہ ہے کہ ہم نے بامشکل سطح کو کھرچ لیا ہے، اور حالیہ واقعات نے اس کی تصدیق کی ہے کہ پوری مغرب کی دنیا میں اس طرح کے کئی کیسز ہیں جن میں سے کچھ تو انٹرنیٹ پر بھی نہیں آتے۔ یہ ایک ایسا ہی معاملہ ہے اور یہ دور آسٹریلیا میں ہو رہا ہے۔ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ حال ہی میں یہ ایک متواتر رجحان رہا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ مغربی خواتین اپنی موجودہ مشکلات میں اسلام اور فلسطینی عوام کے ساتھ شناخت کا انتخاب کرتی ہیں۔ اگرچہ 1000 سال کی آغاز سے ہی آسٹریلیا میں اسلام مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے، لیکن توقع ہے کہ آسٹریلیا میں مسلمانوں کی آبادی 2026 یا اس سے پہلے 1 ملین یعنی 10 لاکھ کے سنگ میل تک پہنچ جائے گی۔ موجودہ تعداد 9 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اگر آسٹریلیا سے اس طرح کی خبریں آتی رہیں تو یقیناً ہم اس سنگ میل کو توقع سے بہت پہلے پہنچ جائیں گے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ وہ یہ اہم قدم اٹھانے کے بارے میں کیسا محسوس کرتی ہیں، نئے مسلمانوں میں سے ایک جیکلین ریڈ جیک نے کہا کہ جب سے اس نے 2 ہفتے پہلے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا تھا تب سے وہ بہت خوش ہے اور سکون محسوس کر رہی ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ اس نے مسلم بننے کا فیصلہ کیوں کیا، اس نے اعتراف کیا کہ اس کی وجہ فلسطین میں رونما ہونے والے واقعات ہیں اور وہ اسلام کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہیں۔ جب سے میں 2 ہفتے پہلے اسلام میں آئی ہوں بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں، بہت سکون ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میں اسلام اور اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہوں۔ اپنی طرف سے کرسٹین کارنگرک نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ خدا کون ہے۔ صرف ایک خدا پر یقین کے حوالے سے الجھن کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ اس فلسطینی عوام کے حالت زار سے حاصل ہونے والی ترغیب بھی۔ نہ جانے کون سا اور اسلام کا تصور اور صرف ایک خدا کا ہونا جو واقعی میں میرے ذہن میں گونجتا ہے، جس نے میرے دل کو چھو لیا۔ فلسطین کے مدعے یہ مجھے روز رلاتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اور کیا کہوں۔ اگر سوال کیا جائے تو جن 30 افراد نے مسلمان ہونے کے لیے یہ قدم اٹھایا ان کی منفرد وجوہات ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کیوں مسلمان ہونے کا انتخاب کیا، جبکہ کچھ لوگ جیکلین اور کرسٹین کی طرح ایک عام وجہ بھی رکھتے ہیں۔ تاہم جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ ان خواتین نے مسلمان ہونے کے لیے ایک ضرورت مندانہ قدم اٹھایا ہے، اور وہ دور دراز فلسطین میں اپنے ساتھی بھائی بہنوں کے لیے ان کے ہمدردی سے بہت متاثر ہوئی ہیں۔ دوستو، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں کیا آپ کو کوئی یہودی مذہب کو اپناتے ہوئے نظر آیا؟ اور آپ سے ایک اور سوال ہے کہ ان 30 بہنوں نے فلسطینیوں میں آخر ایسا کیا دیکھ لیا کہ اسلام کو ہی قبول کر لیا؟ اگر آپ سمجھ گئے ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ تعالی ہماری ان بہنوں کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور دوسرے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ دوستو، اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور نیو مسلم کی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔